الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صل حضرت العلام مولانا حسان فاروقی صاحب قبلہ نگران سنی دعوت اسلامی تلنگانہ و آندھرا، برادر مکرم حضرت مولانا حافظ محمد عرفان قادری صاحب، وہ جب ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے یا رسول اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضاب، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضاب، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع کے دوسرے روز ہم سب یہاں موجود ہیں۔ کل خواتین کا اجتماع بڑا کامیاب رہا اور آج آپ اور ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ 5:45 بجے مغرب کی اذان ہے، اسی کے ساتھ میری گفتگو مکمل ہونی ہے انشاءاللہ، اور مجھے جو ہمارے منتظمین محفل نے عنوان دیا ہے وہ ہے عظمت صحابہ کرام۔ اسی مناسبت سے میں نے سورۃ المجادلہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تمہید کا وقت نہیں ہے، بس صحابی ہمارے مسلک اور مذہب میں کس کو کہتے ہیں وہ پیش کر کے میں آپ کے سامنے سیدھا آیات کی طرف بڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت میں صحابی کی تعریف بہت آسان سیدھی سادی یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں ہمارے تمام اکابرین کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے جنت کا ہونا یقینی ہے، ایسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زبان نے جنت کی خبر دی ہے وہ یقین کیوں ہے؟ اپنے ظن پر یقین نہیں، اپنے گمان پر یقین نہیں، بلکہ جس زبان نے کہا کہ جنت ہے اسی زبان نے یہ بھی کہا کہ میرے صحابہ پر جہنم حرام ہے۔
میرے صحابہ پر جہنم کی آگ حرام ہے، تو چونکہ اللہ کے رسول نے جس ذات نے جنت کی خبر دی ہے، اسی ذات نے صحابہ کے جنتی ہونے کی بھی خبر دی ہے، اس لیے ہم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی، جو میں نے اصطلاح آپ کے سامنے پیش کی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، میں کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت میں لاکھوں سلام۔ اور پھر دوسرے مقام پر کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، یعنی ان آنکھوں کو اللہ بھی پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتی ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کو تکتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ذرا صحابہ کی مقدر پر سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، ان کے پیچھے نمازیں ادا کی ہے، ان کے پیچھے پیچھے جنگوں کے میدان تک گئے ہیں، اللہ اکبر، اور قرآن کو نازل ہوتے دیکھا ہے، رسول اللہ کی زبان سے اللہ اکبر کلام سنا ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے، وہ کیسے مقدر والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ سے یہ ہوا اور یہ ہوا، میں کہتا ہوں نادان، اگر تیرے دل میں عظمت رسول ہے تو صحابہ کا بغض تیرے دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ ارے جو کعبہ دیکھ لے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، جو کعبے کی زیارت کرتا ہو پھر اس کے گناہ پر کلام کرنا کیسا، پھر اس کے کردار پر بات کرنا کیسا؟ اس لیے کہ یہاں بات تو عظمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اب آئیے قرآن صحابہ کو کس لہجے میں یاد کرتا ہے۔ میں نے پھر کہا وقت میں گنجائش نہیں تاکہ کچھ باتیں ہو سکے، جتنی بات کر سکتے بس اتنی۔ قرآن صحابہ کے لیے کیا کہتا ہے؟ اب یہ بات نہ ابن کثیر کی ہو رہی، نہ ابن اسیر کی ہو رہی، نہ کسی ابن کی ہو رہی، نہ کسی ابو کی ہو رہی، ساری ابنیت اور ابویت جس نے پیدا کی ہے اس خدا وحدہ لا شریک کی بات ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے صحابہ کے لیے، اولین قرآن کے مخاطب صحابہ ہے۔ قرآن کہتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ہرگز نہ پاؤ گے معاف کیجئے درود شریف پڑھ لیجئے۔ مسلسل جگنے سے اور سفر کی وجہ سے ہلکی سی کھانسی ہے، میں بیمار نہیں ہوں، تھوڑی سی کھانسی ہو گئی بس، اور بہت بدپرہیز آدمی ہوں، اس لیے سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ درود آپ کھانستے ہوئے آپ کے کان پر بار پڑے تو پیشگی معذرت چاہتا ہوں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تم ہرگز نہ پاؤ گے۔ کسی بھی مکتب فکر کا قرآن کا ترجمہ اٹھا کر کے پڑھ لے، مفہوم یہی نکلے گا، الفاظ الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر جو ایمان لائے، ان کو تم ہرگز نہیں پاؤ گے کہ جو لوگ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں وہ ان سے دوستی کر لیں۔ یعنی صحابہ کی شان بیان، قیامت تک کے سارے مومنین اس میں آ گئے، لیکن اولین جو ہیں وہ صحابہ ہیں، کیونکہ قرآن کے اولین مخاطب صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام اولین مخاطب صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعریف قرآن کر رہا ہے کہ یہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں،
اب تم ان کو نہیں دیکھو گے کہ یہ کفر کو پسند کرنے والے سے دوستی کریں. یعنی کتنی نازک بات آئی ہے. یہ کافر ہو جائیں یہ تو تصور ہی مت کرنا. یہ تو کافروں کو دوست بنانا بھی پسند نہیں کرتے. اب ہم کسی ملا کی سنیں کہ اللہ کی سنیں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو کافر کی دوستی کو بھی پسند نہیں کرتے، تو یہ کفر کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ اور اگر مجمع سنیوں کا اور قادریوں کا ہے تو میں ایک بڑی بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، جب ہمارا سنیوں کا اور قادریوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے سلسلے میں مرید ہوگا میں اس کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دوں گا، جب غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کے مر نہیں سکتا تو رسول اللہ کا صحابی بغیر توبہ کے کیسے مر سکتا؟ ارے قادریت کو مان لیا ہے. جس نے عبد القادر کو غوث اعظم بنایا اس مصطفیٰ جان رحمت کو کب مانو؟ اپنی مرضی سے ماننا ہے تو پھر اپنی مرضی، لیکن غوث پاک کے اس فرمان پر بولو یقین ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بت الحمد. اسی لیے تو ناز کرتے ہیں کہ امت محمدیہ ہے اور سلسلہ قادریہ ہے. قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. میں سمجھتا ہوں کہ قادریوں کو صحابیت سمجھانا مشکل نہیں ہے. یہ بات فرمایا میرے مرید کو مرنے نہیں دیتا. کب؟ جب تک وہ توبہ نہ کر لے. تو یہ قادری غوث پاک کے مرید اور صحابہ رسول اللہ کے مرید ہیں، اس اعتبار سے کہ رسول اللہ ان کی مراد اول ہے، اور مراد اول نہیں بلکہ جان مراد ہے مصطفیٰ جان رحمت، اور انہی کی نہیں بلکہ ہر مومن کے لیے وہ جان مراد ہے. میرے امام کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. تو یاد رکھنا اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے تم ایمان والوں کو ہرگز نہ پاؤ گے کہ وہ کسی کافر سے دوستی کریں. کفر سے نہیں، کفر اور کافر میں فرق ہے. جب کافر سے دوستی نہیں کر سکتے، اور پھر قرآن اس سے بڑی بات کر رہا ہے، کہتے اگر وہ کافر کفر کو پسند کرنے والا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، یعنی اگر باپ بھی کفر کی طرف جائے اور کفر کو پسند کرے تو صحابہ کرام جو اولین مومنین ہیں وہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے اسلام باپ کو چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، لیکن باپ جب بگڑ جائے اور اللہ کا باغی ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وہ باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور انہوں نے چھوڑ دیا، باپ چھوڑ دیتے. نعرے کلینی کا درود شریف پڑھے آؤ. الحمدللہ اللہم صلی وسلم وزید وبارک علی حبیبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اور صحابہ نے باپ کو بھی چھوڑا. بھائیو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہم سب کو ہے، لیکن بہت آسانی سے سن لیتے صحابہ نے باپ کو چھوڑا. ہم سے 10 منٹ کی نیند نہیں چھوٹتی نبی کی محبت میں. اگر مسلمان 10 منٹ کی نیند قربان کرتا نبی کی محبت میں تو فجر کی نماز میں مسلمانوں کی مسجدیں ویران نہ ہوتی. پہلی بات تو 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، جو 5% پڑھتے ان میں سے بھی 4% فجر سے غائب رہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ان چھوکروں کو صحابہ کے کردار پر بات کرنے کا حق کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کسی محدث مفسر اور ولی کو بھی صحابہ کے کردار پہ بات کرنے کا حق کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ دے کہ وہ کفر کو پسند نہیں کرتے، اگر کافر کو پسند نہیں کرتے، دوستی نہیں کرتے اہل کفر سے، اگرچہ وہ ان کا باپ ہو. صحابہ نے باپ کو چھوڑنا کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں سے نیند نہیں چھوٹتی، لوگوں سے سود نہیں چھوٹتا، لوگ چند بال اپنی رسول
اللہ کی محبت میں چہرے پہ داڑھی کے حوالے سے نہیں بڑھا پاتے. بھائیو آج لوگ تو اپنا داماد بھی نہیں چھوڑتے اگر وہ دشمن رسول اور گستاخ رسول ہو جائے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا باپ چھوڑا ہے. آپ کو نہیں پتا حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح نے جنگ میں اپنے باپ کو قتل کر کے بتایا کہ مجھے باپ نہیں چاہیے, مجھے رسول پاک چاہیے. قرآن کہتا ہے او ابناءہم, اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں. مشہور بات ہے سیدنا صدیق اکبر کا وہ تذکرہ کہ جنگ بدر کے بعد جب بیٹا مسلمان ہو کر کے ایک دن کہنے لگا کہ بابا یوم الفرقان جنگ بدر میں آپ رسول اللہ کے ساتھ تھے, میں مکے والوں کے ساتھ تھا, میرے تلوار کی زد میں بار بار آپ آتے رہے لیکن میں آپ کو بابا سمجھ کر چھوڑتا رہا. میرے صدیق اکبر نے فرمایا کہ تو باپ سمجھ کر چھوڑتا تھا لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر ایک بار بھی تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا, نبی کا دشمن سمجھ کر میں تجھے قتل کر دیتا. او ابناءہم, اللہ اکبر, او اخوانہم, اگرچہ ان کے باپ ہو, اگرچہ ان کے بیٹے ہوں, اگرچہ ان کے بھائی ہوں. حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ ہے. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مصعب اللہ اکبر بہت مالدار ماں کے بیٹے تھے. جنگ کے موقع پر ان کا بھائی مکے والوں کے ساتھ آیا تھا اور یہ رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے. بھائی بھائی میں کتنا بھی اختلاف ہو لیکن اگر بھائی پر مصیبت آئے تو بھائی تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا. او اخوانہم, اگرچہ کفر والے ان کے بھائی ہو, بھائی کو بھی نہیں دیکھتے, پھر ان کے نزدیک باپ ماں بھائی کا رشتہ نہیں, ان کے نزدیک پہلا رشتہ ایمان کا ہوتا ہے. ایمان کا, ایمان ان کے دلوں میں اتنا رچ بس گیا ہے جنہیں صحابہ کہتے ہیں. ابھی آگے بات آتی ہے تو آئے گی بات. اللہ اکبر. مصعب ابن عمیر نے دیکھا کہ میرے سگے بھائی کو صحابہ کرام قیدی بنا رہے ہیں اور قیدی بنا کر اس کو باندھ رہے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایمان ان کے دلوں میں کیسا رچا تھا, کیسا بسا تھا کہ حضرت مصعب ابن عمیر کو دیکھا کہ صحابہ باندھ رہے ہیں تو فرمایا ذرا کس کے باندھو, اس کی ماں بہت مالدار ہے, اس لیے کہ اس کو قیدی بناؤ گے تو مومنوں کو بڑا فدیہ ملے گا اور اس سے امت کا بھلا ہوگا. اللہم صلی علی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. یہ حضرت مصعب ابن عمیر کے جذبات ہیں. بھائی کو نہیں دیکھا, مسلمان حضور کے ایمان والے غلاموں کو دیکھا. اور اس کے بعد اللہ اکبر, یہی مصعب ابن عمیر ہے, ماں کے بہت فرما بردار تھے اور ماں کو مکے میں فخر تھا کہ میرے بیٹے سے زیادہ فرما بردار کس کا بیٹا ہے. لیکن جب حضور علیہ السلام سے آنکھیں چار ہوئی اور مومن ہو گئے, ایمان لے آئے, تو کسی نے چگلی کر دی ان کی ماں کے پاس جا کر کہ تمہارا بیٹا مصعب تو معاذ اللہ مرتد ہو گیا, یعنی اس نے مذہب تبدیل کر دیا. ماں نے کہا تیور بدل کے, ماں کو بہت ناز تھا, میرا بیٹا میری بات کبھی نہیں کاٹتا, ابھی آئے گا تو میں اس سے پھر مذہب تبدیل کروا لوں گی. حضرت مصعب ابن عمیر ماں کے پاس آئے. ماں نے کہا بیٹا میں نے سنا تو مرتد ہو گیا. کہا ماں مرتد پہلے تھا, اب تو میں مومن ہو گیا ہوں, اب مجھے ایمان کی دولت مل گئی ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. ماں نے کہا چھوڑ دو محمد کو. پہلی بار آواز سنی ماں کی کانوں نے, ماں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا, سب کو تو چھوڑ سکتا, ان کو نہیں چھوڑ سکتا. ماں نے کہا ایک طرف تیرا محبوب محمد ہے, دوسری طرف تیری ماں ہے, دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے, بتا تجھے محمد چاہیے یا ماں چاہیے. مصعب ابن عمیر نے کہا اللہ کی عزت کی قسم تجھ جیسی ہزاروں ماؤں کو میں اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں گا. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. تیرے جیسی ہزاروں مائیں قربان کر دوں گا. تو کہا اگر ایسی بات ہے, ماں غصے میں آئی, میرے کپڑے اتار دے, میری دولت چھوڑ دے اور گھر سے نکل جا. تاریخ کی اوراق گواہ ہے مسلمان میرے جوانوں,
کیا یوٹیوب کے مقرروں سے متاثر ہو؟ یہ تاریخ ہے اپنی. ماں کے دیے ہوئے قیمتی کپڑے اتار دیے اور ٹاٹ پہن کر کے دار ارقم میں آ کر بیٹھ گئے چپکے سے. حضور نے دیکھا تو آنکھیں رو پڑی، برس پڑی. پوچھا لوگوں سے، جانتے ہو کون ہے سب سے قیمتی کپڑے پہننے والا؟ آج ٹاٹ کیوں پہنا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ جانے، اس کا رسول جانے. دیکھو کسی عاشق کے حالات ان سے پوشیدہ نہیں ہے. فرمایا میرے عشق میں ماں نے ساری دولت اور سارا مال اس سے چھین لیا ہے اور میری محبت میں کپڑے دے کر کے ٹاٹ پہن کر کے آیا ہے. اندازہ فرمائیں آج ہم مسلمان لوگ اسلام کا نام لے لے کر غریب سے مالدار ہو گئے، مقرر لوگ غریب سے مالدار ہو گئے، پیر لوگ غریب سے مالدار ہو گئے. صحابہ وہ ہیں جو مالدار سے غریب ہو گئے تھے. آج ہم ان کے کردار پہ بات کریں گے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے وطن تک قربان کیا، مکہ جیسا وطن قربان کیا جہاں پر چاہے زمزم ہے، جہاں حجر اسود ہے. اب قرآن کہہ رہا ان کے لیے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ، پھر آگے کہتا ہے أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، ان کے اگرچہ قرابت دار اور رشتہ دار ہوں وہ رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا جب ابو سفیان صلح کی تجدید کے لیے مکہ آئے تو صدیق اکبر سے رشتہ داری تھی، حضرت مولا علی مشکل کشا سے رشتہ داری تھی، اسی طریقے سے اللہ اکبر بہت سے لوگوں سے رشتہ داری تھی. ام حبیبہ ام المومنین کے تو باپ تھے. پہلے ابو سفیان صدیق اکبر کے پاس آئے اور آ کر کے کہا ابو بکر پرانی دوستی ہے، پرانی رشتہ داری ہے، چلو تمہارے نبی سے چل کر کے صلح کی تجدید کرا دو. سیدنا صدیق اکبر نے کہا نبی رحمت ناراض ہیں، حضور جس سے منہ پھیر لیتے ہیں ہم اس سے صلح کی بات نہیں کر سکتے. ابو سفیان کہنے لگے پرانی رشتہ داری بھول گئے، دوستی داری بھول گئے. جواب دیا ابو سفیان وہ دن گئے جب خون کی وجہ سے رشتے بنتے تھے، اب تو ہمارے رشتے صرف محمد الرسول اللہ کی وفا کی بنیاد پہ بنتے ہیں. جو ان کا وفادار ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا وفادار نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ ہے صحابہ و عشیرتہم. پھر صدیق اکبر کے پاس سے مولا علی کے پاس آئے اور میرے مولا کے پاس آ کر کے کہنے لگے علی پرانی رشتہ داریاں دوستیاں چلو تمہارے نبی سے ذرا صلح کرا دو، تجدید جو ہے وہ معاہدہ کرا دو، معاہدے کی تجدید کرا دو. مولا مشکل کشا نے کہا کوئی محبوب جس سے منہ پھیر لے ہم اس سے کوئی تجدید صلح کوئی بات نہیں کر سکتے. کہا پرانی رشتہ داریاں بھول گئے. مولا مشکل کشا سید السادات شیر خدا امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب اخی رسول وزوج البتول ابو الائمہ ابو الحسنین مولا مشکل کشا نے کہا ابو سفیان وہ دن چلے گئے جب خون کی وجہ سے محبتیں کرتے تھے، اب خون کی وجہ سے محبت نہیں، اب آمنہ کے لال کی وفا کی بنیاد پر محبت اور نفرتیں کی جاتی ہے. بعد میں اپنی سگی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گئے، وہاں تو تیور ہی الگ تھے. باپ کو دیکھ کر کے بستر اٹھا رہی ہیں. وہ پوچھا بہت دنوں بعد دیکھا اس لیے؟ کہا باپ کو کون بھول سکتا ہے نا، باپ تو باپ ہوتا ہے نا، لیکن بھول کون سکتا ہے. لیکن نبی کا پاک بستر ہے اور تو ناپاک ہے، کسی ناپاک کو نبی کے پاک بستر پہ بیٹھنے نہیں دے سکتے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. ایک بات اور عرض کروں، ام حبیبہ مشرک باپ کو پاک نبی کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دے رہی ہے، ان کا غیرت عشق رسول ہے اور ہم بھی عاشق رسول ہے. ان آنکھوں سے زنا کے مناظر کیسے دیکھتے ہیں جن آنکھوں سے قبر میں رسول اللہ کی زیارت کریں گے؟ ان آنکھوں سے ہیرو ہیروائن کو ناچتے کودتے کیسے دیکھتے ہیں جن آنکھوں سے رسول اللہ کی قبر میں زیارت کریں گے؟ میدان محشر میں جس آنکھوں سے حضور کی، ذرا غور تو کرو ہمارا عشق کہاں چلا گیا. اب قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں حکم قیامت تک عام ہے، لیکن اولین مخاطب جو لوگ ہیں او ابناءہم او عشیرتہم، اور اس کے بعد اب قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کیا بگ بگ لوگ کہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اولئکا یہ وہ لوگ ہیں، اس لیے کہ جن کے سامنے قرآن اتر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں. کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے
ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ اب جو نئے نوجوان بچے مہر کو نہیں سمجھتے، ان سے میں بتاتا ہوں کہ یہ مہر کسے کہتے۔ مہر دراصل اس لیے لگائی جاتی تھی، پہلے جب خط لکھتے تھے، خط، مہر خط پہ لگائی جاتی، مہر، جس کو عربی میں خاتم بھی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر کس کی مہر لگی ہے؟ ایمان کا اسٹیمپ لگا ہے، ایمان کی مہر۔ وہ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ کون ہے؟ صحابہ۔ مہر کیوں لگتی تھی؟ کیوں لگتی تھی؟ خط لکھنے والا خط لکھ کے بھیجتا تھا حیدرآباد سے مالیگاؤں، تو جس کے ہاتھ سے بھیجتا تھا وہ کم زیادہ کر سکتا تھا نا، گڑبڑ کر سکتا تھا، تو خط لکھنے والا مہر لگاتا تھا، اور جو مہر لگتی تھی تو پھر اس کے اندر نہ کمی ہو سکتی تھی نہ زیادتی ہو سکتی تھی۔ یہاں بہت خاص بات پر ہم آ گئے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہے تو سمجھیں آپ۔ اللہ نے مہر لگائی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، خط لکھنے والا مہر لگا دے تو نہ کوئی اس میں کمی کر سکے نہ کوئی زیادتی کر سکے، یہ تمہاری میری مہر ہے۔ اور جو اللہ کی مہر ہے، کون سی مہر؟ ایمان کی مہر۔ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے یہ صحابہ کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ مطلب کیا؟ ایمان اللہ نے ڈال کر کے اب مہر لگا کے پیک بند کر دیا ہے۔ دنیا داری جتنی آ جائے مگر ایمان نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کی لگائی ہوئی مہر کی بات۔ دنیا داری کے ہم منکر نہیں ہے، کئی جگہ دنیا داری آتی ہے، آ سکتی ہے، لیکن ایمانداری نہیں جا سکتی، اس لیے کہ مہر اللہ نے لگایا ہے۔ دنیا داری ان کی ایمانداری پر سوالیہ نشان کھڑا نہیں کر سکتی۔ اگر قرآن کو، میں تو قرآن سے، ابھی میں نے کوئی حدیث کا، کسی کتاب کا حوالہ شروع نہیں کیا، نہ کسی نزہۃ المجالس کو میں نے بھی کسی مجلس کو ہاتھ، بلکہ ابھی تو قرآن پہ بات ہوئی، اور وہ بھی میں صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور بلکہ ترجمانی پیش کر رہا ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دل پہ، اب اللہ ایمان کی مہر لگائے، اور وہ بچے جو علم اور علم کے تلفظ میں فرق نہ کر سکے، وہ ان کے ایمان پہ بات کریں۔ سوچے تو صحیح، کیا وقت آ گیا ہے، کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ جو علم اور علم کے تلفظ میں فرق نہیں کر سکتے، وہ ان کے ایمان پہ بات کرتے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اس سے بڑی بات قرآن ان کی منقبت بیان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو فلاں صحابی کی منقبت نہیں پڑھتے، میں نے کہا میرے تیرے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن ان کی منقبت پڑھ رہا۔ قرآن جن کی منقبت پڑھے وہ حضور کے صحابہ ہیں، صحابہ کرام ہیں حضور کے، حضور کی اہل البیت ہے۔ آج عنوان اہل البیت تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی سن لیں کہ جب تک ہم ذکر اہل بیت نہیں کرتے ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ امام شافعی کہتے ہیں ہم لوگوں کا، سنیوں کا حال یہ ہے، جب اہل بیت بیان کرتے ہیں تو ہمیں ناسبی اور خارجی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں تو ہمیں رافضی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن رافضی شک سے دیکھے یا ناسبی شک سے دیکھے، اس کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو یار کے دیکھنے کے متمنی ہیں، ہمیں تو اس کی رضا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیا۔ اب آگے قرآن اس سے بڑی بات کرتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ صحابہ کون ہے؟ روح القدس سے مراد مفسرین کہتے ہیں جبریل امین ہے، حضرت سید الملائکہ جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اب ایک بڑی بات اور، اس سے بڑی منقبت آ رہی ہے۔ جبریل کوئی مدد کرے نہ کرے، جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف کی روح سے، روح القدس سے ہم نے ان کی مدد کی۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے بڑی منقبت نہیں ہو سکتی۔ کیا؟ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اب یہاں ایک باریک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے کسی عزیز نے کہا کہ صحابی
جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا سن، جنت بہت چھوٹی ہے. میں بہت ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ اسٹیج بھی ویسے بہت ذمہ دار ہے، الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا اسٹیج ہے، لیکن توجہ، تم چھوٹی سی جنت کی بات کر رہے ہو، قرآن اس سے بڑی بات کہہ گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ کی رضا کے بدلے میں جنت بہت چھوٹی ہے، کیونکہ جنت تو کسی کو بھی مل سکتی ہے جس کو اللہ چاہے، لیکن رضا سب کو نصیب نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. جب اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اپنی رضا کا اعلان کر دیا تو اب جنت کیا چیز؟ ہم اہل سنت کے نزدیک تو جنت یہ ہے کہ بہلول جیسا دیوانہ بھی جنت بیچتا ہے. جب صحابہ کا غلام جنت بیچ سکتا ہے تو جنت چیز کیا ہے؟ ارے اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے؟ میرے امام کہتے ہیں اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے، اور وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اب آ گئی بات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی ذکر فرمایا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کو اللہ جنت میں ان کے جنتی ہونے کو ہی بیان کیا. ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب اس کے بعد اینڈ آ گیا اولئک حزب اللہ، اور یہ لوگ اللہ کی جماعت ہے. اللہ کی جماعت، کوئی جماعت اس جماعت کے بغیر جماعت نہیں ہو سکتی. ہاں، ان کے ساتھ رہو گے تو اللہ کی جماعت میں رہو گے، ورنہ کسی بھی گمراہ جماعت میں چلے جاؤ گے. اصل جماعت ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ صحابہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی جماعت کامیاب و کامران ہے. اس لیے صحابہ سے محبت کرو. ٹائم میرے پاس مختصر ہے، ایک بات پیش کرتا ہوں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرنے کے لیے اہل بیت سے نفرت ضروری ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے صحابہ سے نفرت ضروری ہے. یہ بالکل باطل خیال اور انتہائی گمراہ کن فکر ہے. صحابہ اور اہل بیت الگ الگ نہیں ہیں. اہل بیت میرے نبی کے گھر والے ہیں، اور صحابہ کرام گھر کے باہر وہ نجوم جو حضور کے ارد گرد طواف کرتے ہیں وہ میرے آقا کے اصحاب ہیں. دونوں کو بانٹنے کی لوگوں نے کوشش کی، لیکن قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ صحابہ اور اہل بیت الگ نہیں تھے، الگ تم ہو گئے. یہ اصل میں رافضیوں کی سازش ہے کہ انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کو لڑا لڑا کر پیش کیا، جبکہ یہ جھوٹ ہے. لوگ اپنی طرح سمجھتے ہیں صحابہ کو، لوگ اپنی طرح سمجھتے اہل البیت کو. وہ آپس میں لڑنے والے لوگ نہیں تھے، وہ بغض کینے رکھنے والے لوگ نہیں تھے، وہ حرص عداوت رکھنے والے لوگ نہیں تھے، وہ عداوت رکھنے والے لوگ نہیں تھے. وہ کون لوگ تھے؟ آؤ میں ایک بات عرض کر دوں دو بزرگوں کی. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے مولا مشکل کشا حیدر کرار فاتح خیبر سید الاولیاء خاتم ولایت سیدنا علی مرتضی علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر ایسے، صدیق اکبر، وہ تو صدیق اکبر نہیں کہتے، وہ بکر ایسے، وہ بکر، پتہ نہیں کیا کیا باتیں لوگ کرتے ہیں. اس کا وہاں ٹائم نہیں چھیڑوں گا، تو طویل وقت چاہیے، اور اذان کے ساتھ گفتگو ختم ہونی ہی ہے، اس لیے کہ اذان کے بعد تو میں بڑھا بھی نہیں سکتا. شاید منتظمین نے یہی سوچ کر کے اذان سے پہلے ہی رکھا ہوگا کہ کتنا بھی کہے گا تو آخر اذان پر ختم تو کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال ایسی نیت ان کی نہیں ہے، مگر پھر بھی میں اپنے وقت پہ ختم کروں گا. تھوڑی توجہ فرمائیں.
یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی والا ہونے کے لیے ابو بکر سے لڑنا ضروری ہے اور ابو بکر صدیق والا ہونے کے لیے علی سے لڑنا ضروری ہے. جھوٹ ہے. جس نے صدیق اکبر سے لڑائی کی وہ مولا علی کا وفادار نہیں. جو مولا علی کے نعرے حیدری سے چڑھ رہا ہے وہ صدیق اکبر کا وفادار نہیں. آئیے دونوں کی محبتیں اور پیار کتنی تھی وہ بتاؤں آپ کو. جب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو صدیق اکبر کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو قبر میں اتارنے کے لیے جو شخص قبر میں اترا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سارے سیدوں کا بابا سید السادات مولا علی کی ذات تھی. آپ سے پوچھتا ہوں جو جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو قبر میں اتارتا ہے؟ بلکہ آپ کو بتاؤں صدیق اکبر کی یہ وصیت کہ میرا جنازہ رسول اللہ کے دروازے کے پاس رکھ دینا اور کہنا حضور غلام کو اجازت دے دے اندر دفن ہونے کی. تو پتہ ہے لوگ یہ تو بولتے ہیں کہ دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا. ارے عرضی کس نے لگائی اس کا نام بھی تو یاد رکھو. صدیق اکبر کے جنازے کو دروازے پہ رکھ کر جو حضور سے عرضی لگا رہا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار یار مزار بھی بننا چاہتا ہے، اجازت ہو تو ہم اس کو دفن کر دے. وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ فاتح خیبر میرا مولا علی کے مرتضیٰ کی ذات تھی جو رسول اللہ کے حجرے میں ابو بکر صدیق کے لیے جگہ مانگ رہا تھا. اگر ناراضگیاں ہوتی تو مولا علی بولو مانگتے ان کے لیے جگہ. صدیق اکبر کو جگہ دینے والے رسول اللہ ہیں لیکن وہ جگہ مانگنے والے اور وصیت پر عمل کرنے والے مولا علی. کتنا انکار کرو گے، کہاں تک انکار کرو گے؟ میں کہتا ہوں روافظ تو کر سکتے ہیں دیدہ دلیری، لیکن جس کے دل میں ادنا سا عشق رسول ہے وہ جرأت نہیں کر سکتا. جو غوث پاک اور غریب نواز کے دامن سے وابستہ ہے وہ جرأت نہیں کر سکتا. اور پھر کچھ لوگ ابو بکر جہنم میں جائیں گے، کیا جرأت لائے ہو؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اب بات بڑی کرنے لگا ہوں، آپ مجھے بتائیں مرنے کے پہلے تو وصیت کرتا ہے کہ مجھے میرے پیر کے قدموں میں دفن کرنا. مجھے نہیں معلوم تیرا پیر کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے. کیوں پیر کے قدموں میں دفن ہو رہا ہے؟ کیوں دفن ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ ماں کے وفادار کہتے ہیں مجھے ماں کے قدموں میں دفن کرنا کیونکہ ماں کے قدموں میں جنت ہے. پیر کے قدموں میں، اور تیرے پیر کے قدموں میں تو دفن ہو تو تو جنتی، اور سارے پیروں کی آبرو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں جو دفن ہو وہ جہنمی ہی رہا. کس کی عظمت پر حرف اٹھا رہے ہو؟ اپنے ایمان کا طوطا اڑ جائے گا، غور کرو. ارے ہمارا تو یقین یہ ہے جو جب جنت میں جائے گا، لیکن ابو بکر و عمر تو ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں، اس لیے کہ ارے جنت تو جنت ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے گنبد خضرا کی شان یہ ہے ان کے شہر کے ذرے ذرے میں کروڑوں جنتیں بسی ہوئی ہے. یہ محمد الرسول اللہ کی شان ہے. ہمارا عقیدہ ہے شہر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. نبی کے قدموں میں قبر ہے اور اس میں کون اتار رہا ہے؟ مولا علی. مولا علی. ثبوت کے لیے میں حاضر ہوں، اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو ہمارے مبلغ موجود ہے، انشاءاللہ ان کے پاس میں اسکرین شاٹ بھیج دوں گا، آپ کو حوالہ مل جائے گا. صدیق تمہارا نصیب بھی کیا نصیب ہے، نبی کے قدموں میں دفن ہونا ہے. اور قبر میں اتارنے والا کون ہے؟ سارے سیدوں کا بابا، سارے اماموں کا بابا سیدنا مولا علی. اب سننا ذرا صدیق کو قبر میں اتارتے وقت کی شان کیا ہے. جیسے صدیق اکبر کو قبر میں مولا علی نے اتارا، مولا علی نے یعنی ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے قبر میں جانے سے پہلے ان کی قبر میں کون جا رہا ہے؟ کس کے قدم پڑ رہے ہیں؟ مولا مشکل کشا کے.
مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے صدیق اکبر کو اتارا اور نعرہ لگایا. لوگ مقرروں پہ نعرہ لگاتے ہیں، میرا مولا فاتح خیبر جس کے نعرے کی شان یہ ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. مولا مشکل کشا نے نعرہ لگایا. جب علی مرتضیٰ نے نعرہ لگایا تو صحابہ نے کہا علی کیا ہو گیا؟ اب توجہ کرے، بات ختم ہو رہی. علی کیا ہو گیا؟ آپ نعرہ لگا رہے. بھائیو، جلسوں میں نعرے لگے، جنگوں میں نعرے لگے، قبر میں اتارتے وقت جو نعرہ لگ رہا ہے وہ صدیق اکبر کی قبر ہے. اور نعرہ لگانے والا کون ہے؟ میرا مولا مولا علی ہے. لوگوں نے پوچھا علی نعرہ لگا رہے ہو؟ مولا علی کہتے ہیں جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. تو کہا علی کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ قبر میں حضور آ گئے ہیں اور حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ابو بکر کے طفیل میں، ابو بکر کے طفیل میں، ابو بکر کے طفیل میں میری امت کے بوڑھوں کی بخشش فرما دے. جس کے طفیل میں سید الانبیاء دعا فرما رہے. حالانکہ حضور محتاج نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے چھوٹوں کی عزت کو بڑھانے کے لیے اور بتانے کے لیے بڑے یوں حوصلہ افزائی اور کرم فرمائی کیا کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ، صدیق اکبر کے طفیل میں مولا علی کہتے ہیں، اور یہ روایت کون بیان کر رہے ہیں؟ صرف اکیلے مولا علی، کیونکہ دیکھا اکیلے مولا علی نے، میرے مولا نے دیکھا. اور ہمیں تو اپنی ماؤں کا بیٹا ہونے پہ جتنا یقین ہے، علی کی باتوں پر اس سے زیادہ یقین ہے. اس لیے کہ ہم موروثی مولائی لوگ ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں. اللہ اکبر. تو مولا مشکل کشا نے کہا حضور آ گئے ہیں قبر میں. حضور اب بتاؤ، ابو بکر بعد میں آ رہے ہیں، ان کی قبر میں پہلے نبی بھی آ رہے ہیں اور علی بھی آ رہے ہیں. جس قبر میں نبی بھی آ جائیں اور علی بھی آ جائیں، پھر اس قبر میں کوئی کیسے دم مار سکتا ہے؟ اور کہا حضور نے دعا کی. اللہ اکبر. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا مقام. اور مولا علی نے یوں بیان فرمایا. اس لیے میری گزارش ہے نئے عقیدے پر جانے کی بجائے اپنے بزرگوں کے عقیدے پہ قائم رہے. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان